بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البروج مکی سورہ ہے۔ اب بروج، بروج کا مطلب کانسٹیلیشن بھی لیا گیا ہے، ستاروں کا جھرمٹ، بہت سارے ستارے بھی لیے گئے ہیں، اور الگ الگ مفسرین کا الگ الگ اس کے اندر وہ ہے ترجمے، لیکن بروج کا مطلب ہے کہ جو آسمان جس کے اندر تارے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 22 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اور مکہ کے آخری دور کی سورہ ہے، جس میں شدت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے مسلمانوں کے خلاف، اور جو مسلمان ہو رہا تھا، ایمان لا رہا تھا، اس کو لوگوں نے کیا کیا، اس کو شدت تکلیف پہنچائی، ہر قسم سے ان لوگوں نے چاہا کہ ہم ان کو کیا کر دیں، ہر طریقے سے شیک کر دیں تاکہ یہ اپنے ایمان سے کیا ہو جائیں، پھر جائیں۔ تو اسی کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کے اندر وہی معاملہ ہوا تھا کہ جو لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے ان کو گڑھا کھود کر مطلب اس کے اندر جلا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم واقعہ بھی دیکھ لیں گے، پہلے ہم شروع کر لیتے ہیں اس کو، یعنی اللہ اس سملیرٹی کو بیان کر رہے، اس واقعے اصحاب الاخدود کے واقعے کو بیان کر کے بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو مکہ والے بھی اسی ظلم اور زیادتی پر اتر آئے ہیں، لیکن بالآخر جو ایمان پر موت ہوتی ہے، جس کی وہ شہادت پاتا ہے، نہ کہ اس کا کوئی عمل ضائع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج، والسمائی قسم ہے آسمان کی، دیکھیں واو کے بعد السمائی حمزہ کے نیچے زیر آ رہا ہے تو قسم ہو جائے گا، واو قسمیہ، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، بروج والے یعنی ستاروں والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود، اور الیوم دن، موعود وعدہ کیا ہوا، یعنی قیامت کا دن جو کہ وعدہ کیا گیا ہے اس کی بھی قسم، قسم ہے دن کی، موعود وعدہ کیا گیا، وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، وشاہد ومشہود، اور شاہد حاضری دینے والے، گواہی دینے والے، ومشہود اور جس کی گواہی دی گئی۔ اب اس میں مفسرین کے الگ الگ قول ہیں کہ لوگوں کے عمل کی گواہی دی جائے گی، مشہود وہ دن ہوگا جس دن وہ گواہی دی جائے گی، یعنی قیامت کا دن، کہ جن لوگوں نے اس سے ملایا ہے اسے قیامت کا دن کہا، کہ وہ دن کیا ہوگا، ہر شخص کی گواہی دی جائے گی، اور وہ دن کیا ہوگا، اس دن کا گواہ بنے گا۔ لیکن کچھ مفسرین کیا کہتے ہیں اس میں کہ شاہد کہا جاتا ہے جمعہ کے دن کو، اور مشہود کہا جاتا ہے عرفہ کے دن کو، ٹھیک ہے۔ جمعہ کا دن جس کے اندر سارے لوگوں جو عمل کرتے ہیں وہ دن اس کی گواہی دے گا قیامت کے دن، مشہود جس کی گواہی دی جاتی ہے یعنی عرفہ کا دن، اس کے اندر سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس دن لوگوں کے کیا کرتے ہیں، گناہوں کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو اس کو بھی مشہود کہا گیا ہے۔ ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں اس میں اور کیا ہے دلائل، حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے، اس کو شاہد اور مشہود، شاہد اور مشہود کی تفسیر الگ الگ دی گئی ہیں۔ ایک جو امام شوکانی کا اس میں قول ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، یعنی اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا، یعنی گواہی دینے والا، وہ جمعہ کا دن گواہی دینے والا ہے۔ اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے، جس میں لوگ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الگ الگ قول ہیں، اور کسی نے یوں بھی کہا ہے کہ جو آپ عمل، جو بھی عمل کریں، ناٹ جسٹ جمعہ کا دن، ہر عمل کی گواہی دی جانے والی ہے، اور وہ جس دن میں دی جانے والی وہ دن خود اپنے آپ میں ایک گواہی کا دن بننے والا ہے، اور وہ دن کون سا ہے، یوم الموعود، یعنی جو وعدہ کیا گیا قیامت کا دن ہے۔ اب یہاں پر آتا ہے اصحاب الاخدود کے بارے میں واقعہ، آیت نمبر 4، قتلا، قتلا مطلب ہلاک کر دیے گئے، مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اصحاب الاخدود، اصحاب صاحب یعنی ساتھی، الاخدود خندق والے، خندق والے قتل کر دیے گئے، یعنی کہ ان کی ہلاکت کر دی گئی، قتل کر دیے گئے۔ کہاں پر قتل کیے گئے، الناری ذات الوقود، الناری آگ میں، یعنی ان کا قتل کس ذریعے سے کیا گیا، آگ کے ذریعے سے کیا گیا، خندقوں میں گڑھوں کو کھودا گیا، اس کے اندر آگ جلائی گئی اور اس کے اندر ان کو جھونک دیا گیا، قتل کر دیے گئے اصحاب الاخدود، یعنی ہلاک کر دیے گئے خندق والے، الناری آگ میں، ذات الوقود ایندھن والی آگ میں، ذاتی والی
اور وقود یعنی ایندھنوں والی آگ میں. اب اس کے متعلق دیکھ لیتے ہیں ہم اصحاب الاخدود. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے نا، یہ صرف ایک مرتبہ نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت کے نام لیواؤں کا ایک دو بار ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے. کئی مرتبہ ہسٹری میں، کئی مرتبہ تاریخ میں یہ بات دہرائی گئی کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ اللہ رب العزت کے نام لیوا ہیں، جو ایمان والے تھے، ان کو کئی مرتبہ بہت وقتاً فوقتاً کیا کیا گیا، گڑھے کھود کھود کر ان کو جلا دیا. لیکن اس میں ایک تھوڑی فیمس بات، ایک واقعہ وہ آ جاتا ہے، وہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. یہی واقعہ سورت کے نزول کا سبب ہے. گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو اس میں ڈال کر جلا دینے کے بہت سے واقعات روایت میں آتے ہیں، جن میں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ جو ایمان لائے لوگ، تو ان کو کیا کیا گیا، آگ کے گڑھوں میں ڈال دیا گیا. ان میں سے ایک واقعہ ہے صہیب رومی کا. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا. ان کا نہیں ہے، مطلب انہوں نے راوی ہیں وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وہ واقعہ سنا تھا جس کو یہاں پر کوٹ کیا گیا ہے. اچھا، ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا، یعنی ایک جادوگر تھا. جب وہ ساحر بوڑھا ہو گیا، جادوگر جب وہ بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا مجھے ایک بہت انٹیلیجنٹ لڑکا دے دو تاکہ میں اپنا علم اس کو سکھا دوں، مرنے سے پہلے پہلے اس کو اپنی لیگیسی پاس کر دوں. مجھے ایک ذہین لڑکا دے دیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا علم سحر سکھا دوں. میرے مرنے کے بعد اس علم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، یعنی میں مر جاؤں گا، پھر کون کرے گا یہ والا جادو، تو مجھے ایک بچہ جو انٹیلیجنٹ ہو وہ دے دو. جب اس بادشاہ نے ذہین لڑکا مقرر کر دیا، وہ لڑکا ساحر کے پاس جاتے آتے ایک راہب، یعنی ایک قسم کا جو درویش ہے، وہ راستے میں بیٹھا کرتا تھا. وہ اس کے پاس بھی بیٹھ کے، ایسا ہوتا ہے نا لمبا راستہ ہے تو تھوڑا بیٹھ جائیں، سانس لے لیں، تو وہ اس جگہ پر بیٹھنے لگا جہاں پر ایک درویش ہوا کرتا تھا. تو وہ روزانہ کا اس کا ایک دن بیٹھا. اب ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی اچھے ہی کسی کی بات لگ جاتی ہے تو انسان سوچتا ہے روزانہ کا اڈا میں اس کو بنا لوں. تو اس نے یہی کیا کہ جب بھی وہ جادوگر کے پاس جاتا تھا تو لمبا راستہ طویل تھا، تو وہ تھوڑی دیر کے پاس وہ درویش کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتا تھا. راستے میں ملنے لگا اور اس کی باتوں سے بہت متاثر ہو گیا اور ایمان لے آیا، یعنی اتنا زیادہ اس کے اوپر اثر انداز ہوئی کہ وہ ایمان والا بھی ہو گیا. یہاں تک کہ اس کی تربیت سے صاحب کشف و کرامات ہو گیا، یعنی وہ جادوگر کیا جادو سکھاتا، اس سے پہلے اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا دیا. اس کے اوپر اللہ نے بہت سارے انکشافات کیے، مطلب اس کو راز حقیقت، جو اصل حقیقت ہے دنیا کی، وہ سکھا دی. وہ ملک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں صوف زو نواز بتایا گیا ہے. صوف زو نواز نام کا وہ بادشاہ تھا. خیر نام سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال پہلے کا ہے، یعنی وہ اس دور کا واقعہ ہے کہ جو 70 سال پہلے گزر چکا. دیٹ مینس یہ زیادہ دور کی بات نہیں تھی، تو اسی لیے لوگوں میں یہ روایت زندہ تھی، لوگ جانتے تھے. اچھا، اور اس لڑکے کا نام جس کو سحر سیکھنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا عبداللہ بن نامر تھا. وہ راہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا پیروکار تھا، یعنی کہ وہ کرسچن تھا، اور کرسچینٹی میں یہ درویشی ہے، مسلمانوں میں نہیں ہے. تو وہ کرسچن تھا، یعنی اب تک نبی نہیں آئے ہیں لیکن وہ کرسچن ہو چکا تھا. اب وہ لڑکا کشف و کرامات کے ذریعے سے اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو جادو سے پہلے اس کو کرامتیں سکھا دی. نبی اگر کوئی کام کرے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اللہ کا ولی اگر کوئی وہ کرے، مطلب میریکل دکھائے، تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ نے بہت ساری کرامتیں کروائی، یعنی اس کے ہاتھ میں شفا رکھ دی کہ وہ کوڑیوں کو اور نابیناؤں کو صحیح کرنے لگا. اللہ رب العزت نے اسے ایسا پختہ ایمان نصیب فرمایا کہ ایمان کی خاطر لوگوں کی تاخیر کی وجہ سے مارتا تھا، اور واپسی کے وقت بھی راہب کے پاس بیٹھتا، جس کی وجہ سے گھر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو گھر والے اس کی پٹائی کرتے. مگر اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر راہب کی صحبت اور مجالست نہ چھوڑی اور خفیہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا. یعنی دیر ہوتی تھی وہ بیٹھتا تھا لیکن کسی کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ میں ایمان والا ہو چکا ہوں. ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ شیر وغیرہ کسی درندے نے راستہ روک رکھا ہے،
کوئی بھی ایک درندہ تھا, شیر یا کچھ بھی ہوگا, اس نے ہاں راستہ روک رکھا ہے اور لوگ پریشان ہیں. تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ, اگر راہب کا دین سچا ہے, درویش کا دین سچا ہے, تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے, اور اگر کاہن کا دین سچ, جو جادوگر کا دین سچا ہے, تو نہ مارا جائے. یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا, جس کی وجہ سے وہ شیر مر گیا. اس واقعے سے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے. ایک نابینا نے جب یہ سنا تو آ کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائیں, ہو جائیں ہو جائیں گی. لڑکے نے کہا بشرطے کہ تو مسلمان ہو جائے. اب وہ کیا کرنے لگا, اس کے ذریعے سے دعوت کا کام شروع کر دیا کہ میں تجھے صحیح کروں گا جب تو ایمان لائے گا. نابینا نے یہ شرط قبول کر لی. لڑکے نے اللہ سے دعا کی کہ چنانچہ وہ نابینا ہو گیا. اسی قسم کے بہت سے واقعات و کرامات ظاہر ہوئی. جب نابینا بینا ہو گیا, یعنی اس کے آنکھ آ گئی, اور ایسے بہت ساری کرامتیں اس کے ذریعے سے ظاہر ہونے لگی. جب بادشاہ کو اس کے بارے میں خبر ہوئی تو اس نے درویش کو اور لڑکے کو اور نابینا کو گرفتار کر کے حاضر کرنے کا حکم دے دیا. چنانچہ تینوں گرفتار کر کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. درویش اور نابینا کو تو فوراً ہی قتل کر دیا گیا, اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر سے گرا کر ہلاک کر دو. مگر جو لوگ اس کو لے کر پہاڑ پر گئے تھے وہ سب ہلاک ہو گئے, مطلب جانے سے پہلے وہی مر گئے, اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا. اس کے بعد بادشاہ نے دریا میں غرق کرنے کا حکم دے دیا. وہ اس سے بھی بچ گیا, اور جو لوگ اس کو لے کر گئے تھے وہ سب غرق ہو گئے. یعنی اللہ رب العزت اس کی حفاظت کر رہا تھا. غرض کے کوئی ہتھیار اور کوئی حربہ کارگر نہ ہوا. آخر کار لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر تو مجھے قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو مجمع عام میں بسم اللہ کہہ کر. یعنی وہ اب دیکھیں تبلیغ کا اس میں ذریعہ کہ اللہ کے نام سے ہی میں قتل ہوں گا, ورنہ نہیں ہونے والا. تو اگر تجھے مارنا ہی ہے تو اللہ کا نام لے اور مجھے قتل کر. بسم اللہ ربی حاضل غلام, اے اللہ کے نام سے جس کا یہ غلام ہے, یہ نام یہ تو پڑھے گا تو میں قتل ہو جاؤں گا, کہہ کر تیر مار دے میں مر جاؤں گا. چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور وہ لڑکا مر گیا. لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں, کیونکہ وہ اس کو چاہ رہا تھا کہ میں تبلیغ بھی کرتے چلا جاؤں, آخری بھی اپنا حربہ اپنا جاؤں. تو اس نے کیا کیا, وہ مر گیا. لوگ پکار اٹھے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے. بادشاہ کے مصاحبوں نے بادشاہ سے کہا, کہہ دیا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہ رہے تھے. آپ تو چاہ رہے تھے کہ تبلیغ کا کام نہ ہو, وہ تو خود آپ کے ذریعے سے کروا کر چلا گیا. لوگوں نے آپ کے دین کو چھوڑ کر لڑکے کے دین کو قبول کر لیا. بادشاہ یہ دیکھ کر غصے میں بھر گیا. اس نے خندقیں کھدوا دی اور ان کو آگ سے بھر دیا, اور اشتہار دیا کہ جو اسلام سے نہ پھرے گا, یعنی کافر نہ ہوگا, اسے آگ میں جلا دیا جائے گا. چنانچہ ایک ایک مسلمان کو لایا جاتا اور اس سے کہا جاتا کہ یا تو ایمان ترک کر دے, چھوڑ دے, ورنہ اس خندق میں جلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو ایسی استقامت دی تھی, ایسا ایمان دے دیا کہ ان میں سے ایک بھی ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا, ایمان چھوڑنے پر راضی نہ ہوا, اور آگ میں جل کر مر جانے کو قبول کر لیا. صرف ایک عورت, اللہ اکبر, یہ سنیے آپ, دل دہل جائے گا. ایک عورت جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا, وہ جھجکی کہ میرا بچہ ہے نا چھوٹا سا, کہ میں تو چلی جاؤں, واٹ اباؤٹ مائی چائلڈ, اب اس کو کیا ہوگا, اس کا میرے بات کون دیکھے گا, یا میں اگر اس کو ڈال دوں تو میں اس کو کیسے دیکھوں گی جلتا ہوا. تو وہ گھبرا رہی تھی, جھجک رہی تھی. تو فوراً ہی وہ بچہ بولا, یعنی اللہ نے اس کو پالنے میں گویائی عطا کی. 3 بچے ایسے ہیں ہسٹری میں جن کو اللہ نے پالنے میں گویائی عطا کی. یہ ایک بچہ, ایک عیسیٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے. تو وہ جھجکی تو فوراً وہ بچہ بول اٹھا, اے اماں تو صبر کر, کیونکہ تو حق پر ہے. جن لوگوں کو اس ظالم بادشاہ نے اس طرح آگ میں جلا کر ہلاک کیا, ان کی تعداد بعض روایات میں 12,000 آتی ہے, اور بعض روایت میں اس سے بھی زیادہ آتی ہے. یعنی اتنے سارے لوگوں کو, اس کا دل نہیں دہل رہا تھا, اتنے لوگوں کو اس نے آگ میں جھکوا دیا. اب ایک اور تاریخی واقعہ ہے. محمد بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ یہ لڑکا جس کا نام عبداللہ بن تامر تھا, جس جگہ مدفون تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں, کسی ضرورت سے جب وہ زمین کھودی گئی تو اس میں سے عبداللہ بن تامر کا جسم صحیح سلامت نکلا.
اس طرح برآمد ہوا کہ ان کا ہاتھ تیر لگنے کی جگہ کنپٹی پر رکھا ہوا ہو، یعنی ان کا ہاتھ جو تھا اس طریقے سے رکھا ہوا تھا. برآمد ہوا کہ ان کا ہاتھ تیر لگنے کی جگہ کنپٹی پر رکھا ہوا ہے. کسی شخص نے ان کا ہاتھ کنپٹی سے ہٹایا تو زخم سے خون جاری ہو گیا جیسے کہ ابھی تازہ تازہ. یعنی انہوں نے جب مارا ہوگا نا اس نے تیر تو اپنا کان پہ ہاتھ رکھ لیا ہوگا اور ویسے ہی مر گئے، تو اللہ نے ویسا کا ویسے ہی اس کو رکھ ان کو دفنا مطلب وہ دفن کر دیے گئے، اور وہ ویسے ہی سمجھ لیں کہ ان کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں جیسے کہ ابھی تازہ کوئی مردہ ہے. تو کنپٹی پر ہاتھ ہٹایا تو خون جاری ہو گیا، تو زخم اس سے خون جاری ہونے لگا. جب ہاتھ اسی جگہ پر رکھ گیا خون بند ہو گیا. یعنی کرامت مرنے کے بعد بھی اللہ اپنے اولیاء کو اللہ نے اس طریقے سے پرزرو کیا ہے. ان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی جس پر اللہ ربی لکھا ہوا تھا. یمن کے حاکم نے اس واقعے کی اطلاع مدینہ منورہ فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. یعنی ابھی زمانہ کس کا؟ حضرت عمر کیا ہے؟ یہاں کے بادشاہ ہے ساری جگہ کے. تو یمن کے بادشاہ نے خبر کھدوائی تو ان کی جب ایسا ایسا معجزہ ان کو کرامت پتہ چلی تو انہوں نے خبر بھجوا دی حضرت عمر کو، کیونکہ وہ تو مکہ میں تھے نا، عمر کو دے دی. تو آپ نے جواب میں لکھا کہ ان کو ان کی حیت پر ماں انگوٹھی کے اسی جگہ دفن کروا دو جہاں وہ ظاہر ہوئے ہیں، یعنی جہاں پر ہیں. یعنی اللہ اپنے بندوں سے بھی ان کی حفاظتیں کرواتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں. ابن کثیر نے بحوالہ ابن ابی حاتم نقل کیا ہے کہ آگ کی خندق کے واقعات دنیا میں بہت مختلف ملکوں میں الگ الگ جگہ رونما ہوئے ہیں اور مختلف زمانوں میں بھی پیش آئے ہیں. یہ نہیں تھا کہ اسی 70 سال پہلے نبی کے پہلے کی بات ہے، بلکہ ہزاروں سال سے یہ باتیں چلی آ رہی. ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس طریقہ جو ایک رائج ہو جاتا ہے تو لوگ وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے کیا کیا تھا؟ ہٹلر نے یہ کیا تھا نا، ایک بڑا سا فرنس، اور اس نے سب کو کیا کروا دیا؟ بند کروا دیا، اور سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے. تو یہ جو ایک طریقہ لوگ نکال لیتے ہیں پھر اسی کو آزماتے رہتے ہیں. پھر اور 3 واقعات ہیں، ہم پڑھیں آگے. چل اچھا، مختلف زمانوں میں پیش آئے. ابن ابی حاتم نے خصوصیت کے ساتھ 3 واقعات کا ذکر کیا ہے. پہلا واقعہ یہی ہے جو اوپر مذکور ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 70 سال قبل ملک یمن میں پیش آیا تھا. دوسرا واقعہ شام میں، اور تیسرا واقعہ فارس میں. یعنی 3 جگہ پر سیم واقعات پیش آئے ہیں. اس صورت میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ ملک یمن کا نجران کے علاقے میں پیش آیا ہے. یہ عرب کا علاقہ ہے، یعنی عرب کے ہی کانسٹیٹوئنسی میں ہے، تو اسی لیے پتہ کرنا آسان تھا. تو اللہ رب العزت نے یہ جو ابھی ہم نے عبداللہ ابن تعمر کا جو واقعہ پڑھا، وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رومی کو بیان کیا تھا، اور حضرت صہیب رومی کی روایت سے ہم تک پہنچا ہے. اچھا، دوسرا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. پہلے راوی کون ہے؟ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کر لیا اور دونوں کے درمیان تعلقات استوار ہو گئے. نعوذ باللہ، یعنی اس چیز کو کنٹینیو بھی کیا. جب بات کھل گئی تو وہ کافر لوگ تھے نا، ان کے اندر یہ ساری باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، تو ان لوگوں نے اپنے تعلق کو استوار کر لیا. جب بات کھل گئی اور لوگوں میں اس کا بہت چرچا ہو گیا تو بادشاہ نے اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے. نعوذ باللہ، یعنی اپنے پاس سے یہ بات کو عام کر دیا. لوگوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اس نے لوگوں کو طرح طرح کے عذاب دے کر یہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ آنکھ سے بھری ہوئی خندقوں میں ہر اس شخص کو ڈلوا دیتا جو اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا. کتنی کراہت محسوس ہوتی ہے نا یہ بات سننے پر. ہاں، اسی لیے ان کی تعداد کم ہے، اس لیے تعداد کم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کرنا، اس مجوسی یعنی پارسی لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ لکھا ہے نا کہ اسی لیے مجوسی لوگ جو ہیں وہ اس طریقے سے کیا کرتے، کیونکہ اس نے ابھی آج تک نہیں ابھی نہیں رہتے. اب ان کے اس میں یہ لا نکالا گیا ہے کہ اگر تم کو اپنی نسلیں بڑھانی ہے مسلم لڑکیوں سے نکاح کرو، کیونکہ دے آر موسٹ مطلب وہ چائلڈ بیئرنگ کی.
फीमेल, वो ज्यादा बच्चे जन सकते हैं तो उनसे निकाह बहुत मर्तबा वो औलाद डिफेक्टिव पैदा होती है या उसके अंदर एबनॉर्मल होता है। हराम है ना, अल्लाह ने कुछ ना कुछ तो दलील से बताएगा अल्लाह के हराम है, तुम गलत कर रहे हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून के तुम खिलाफ करोगे। देखिए वही बात आ गई, वो क्या कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है इसी वक्त से जब उसने जबरदस्ती लोगों के जहनों में भर दिया। हाँ, तो वो जो उसने जब डाला तो उसके आगे आने वाले, अब किसी ने अपनी बहन से निकाह किया होगा तो उसकी नस्लों को तो यही पता है ना कि मैं अपनी बहन से निकाह कर सकता हूँ। तो उस वक्त से मजूसियों में यानी ये पारसी लोगों में ये सारी चीजें आम हो गई, तो वो अपनी बहनों से निकाह कर लेते हैं। औज़ुबिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला से हराम कामों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। अब तीसरा वाकया, हजरत इब्ने अब्बास ने गालिबन इसराइली रिवायत से नकल किया है, यानी ये हमारी रिवायतों में नहीं है ये वाकया, ये इसराइली इसराइली रिवायत, ज्यूज, हाँ, जुडाइज्म में ये मौजूद है। तो क्या कहा, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गालिबन इसराइली रिवायत से नकल किया है कि बाबिल वाले, बेबीलोन, जहाँ पर हारूत मारूत आए थे, वो जगह हारूत मारूत, तो वो दो फरिश्ते थे ना। हजरत इब्ने अब्बास ने गालिबन इसराइली रिवायत से नकल किया है कि बाबिल वालों ने यहूदियों को दीन मूसा से मुनहरिफ हो जाने पर मजबूर किया था, यानी वहां के लोग यहूदी थे तो उनसे कहा कि तुम अपना दीन छोड़ दो, मुनहरिफ हो जाने पर मजबूर किया था। यहाँ तक कि उन्होंने आग से भरी हुई खंदकों में उन लोगों को फेंक दिया जो इससे इनकार करता था। यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग रीजन थे। वहां पर ये रीजन था कि सारे लोग ईमान लेकर आ गए अब्दुल्ला इब्ने तामुर की बात पर। दूसरी बात वो करामतें जो हो गई थी। दूसरा जो वाकया हजरत अली की रिवायत से, उसने बहनों में जो निकाह वो रायज कर दिया, उसने जिना करने के बाद उसको लॉ बना दिया कि यही लॉ है और इसी पर अमल करो। और तीसरे में जो लोग यहूदी नहीं हो रहे, जो यहूदी होते जा रहे थे, उनको कहा गया कि तुम अपनी यहूदियत छोड़ दो वरना हम तुम्हें क्या कर देंगे, आग में डाल देंगे। तो उन लोगों ने आग गड़े खंदके खुदवा के उनको आग में डाल दिया। तो इस तरीके से ये तीन रिवायतें मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वाकयात हैं जहाँ पर ये मामला हुआ कि लोगों को खंदक खुदवा कर उनको आग में छोड़ दिया। चले, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाए तमाम मामला के लिए। चले रिपीट करें, रिपीट कर लीजिए। ईमान का मामला सबसे बेहतरीन है, बहुत बड़ा। वो बोले कि मेरे घर में कुछ तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्लाह क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर, उतिला, हलाक कर दिए गए, मार दिए गए, असहाबुल कत्ल कर दिए गए, असहाबुल उखदूद, खंदकों वाले, अन्नारी जातिल वकूद, जो आग थी, जातिल वकूद, ईंधन वाली, इज हम अलैहा कुऊद, इस जब हम वो सब अलैहा उस पर कुऊद बैठे हुए थे, यानी जो आग जल रही थी तो जो काफिर लोग थे वो बैठे थे आग के किनारे पर और देखकर हंस रहे थे उनको कि देखो कैसे जल रहे हैं और कैसे हमारी नाफरमानी की तो हमने इनको जला दिया। तो अल्लाह फरमा रहे हैं जब वो सब उस आग पर बैठे हुए थे, कादा कूद यानी बैठे हुए थे, वहुम अला मा यफअलून बिल मुमिनीन शुहूद, व और हम वो सब अला इस पर मा जो यफअलून या वो वालों सब फअला कर रहे थे, बिल मुमिनीन ईमान वालों के साथ, शुहूद गवाह थे, यानी वो खुद अपनी आंखों से गवाही दे रहे थे, यानी कयामत के दिन भी वो खड़ा किया जाएगा। और वो उस पर जो वो सब कर रहे थे ईमान वालों के साथ वो गवाह थे कि हम क्या करें, हाजिर थे यानी मौजूद थे और वो उसको अपनी आंखों से देख रहे थे बैठकर, यानी तमाशा बना दिया था उस चीज को, एक एंटरटेनमेंट का हिस्सा वो बना दिया था कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसे मजे लूट रहे हैं कि जो ईमान लाएगा उसको आग में डाला जाएगा, उसको जलते में तो देखो और हाजिर करो। तो अल्लाह फरमा रहे हैं जो वो ईमान वालों के साथ अमल कर रहे थे उसको क्या थे, उस पर हाजिर थे, वो उसको देख रहे थे। अभी आया था ना शाहिद और मशहूद, तो वो याद रखे फाइल और मफूल पैटर्न पर है। जैसे हम कहते हैं ना जालिम और मजलूम, जालिम मतलब जुल्म करने वाला, मजलूम यानी जिस पर जुल्म किया गया, शाहिद मतलब गवाही देने वाला, मशहूद मतलब जिसकी गवाही दी गई। ठीक है,
یہ اسی طرز پر یہ آیتیں آ رہی ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے، شہود وہ گواہ تھے یعنی کہ حاضر تھے، موجود تھے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحمید. اور ماں نہیں، نقموا ان سب نے انتقام لیا، نقمہ انتقام لیا، منہم ان سے، اللہ سوائے، اللہ آ رہا تھا اس لیے ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، اور نہیں ان سب نے انتقام لیا ان سے یعنی ایمان والوں سے، اللہ سوائے ان کے یؤمنو وہ سب ایمان لے آئے تھے باللہ اللہ پر. اور اللہ کون؟ العزیز الحمید، زبردست حمد کے لائق، زبردست حمید کے اوپر وہ ایمان لے آئے تھے. یہ صرف اس دور کی بات نہیں ہے، آج تک بھی جو کلمہ گو ہیں لوگوں کو بس اسی بات کی پریشانی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کیسے لیا. یہ اللہ کے نام لیوا ہے تو ہے کیوں، اور کوئی دشمنی نہیں ہے، بس یہ دشمنی ہے کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں. آج بھی یہی معاملہ ہے نا کہ جس نے اپنے آپ کو مسلمان بیان کر دیا وہ دشمن ہے دوسروں کا. تو یہ قیامت. اور ہم نے اصحاب الکہف کا واقعہ پڑھا تھا، ان کا بھی کیا معاملہ تھا، صرف ایمان لے کر آئے تھے تو ان کے لوگ کیا ہو گئے، قتل کے در پہ ہو گئے. تو یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں انتقام کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، اور کچھ بھی وجہ نہیں تھی کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی یا ان کی کوئی پراپرٹی ہڑپ لی تھی یا انہوں نے کچھ ان کے ساتھ برا کر دیا، تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا تو اسی کی سزا وہ ان کو دے رہے تھے. اور نہیں وہ سب انتقام لے رہے تھے ان سے، ایمان والوں سے، سوائے یہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر، زبردست حمد والے اللہ پر. اب وہ اللہ کون ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی وہ جو، اس کے لیے، الذی وہ، لا لیے وہ اس کے، ملک و بادشاہ ہے، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، علی کل شیء کلی ہر شیء چیز، علی پر شہید گواہ ہے. تم کیا گواہ ہو اس معاملے پہ؟ اللہ تم سے زیادہ گواہ ہے. وہ تم ان کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ایک دن آئے گا اللہ اسی میٹر کو تمہارے سامنے کھولے گا، تمہیں دکھائے گا. یعنی اللہ اپنی وہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہی پر ان کو غرور تھا نا کہ ہم بادشاہ ہیں، کیسے یہ ہمارے خلاف چلے گئے، کیسے یہ ایمان لے کر آ گئے. اسی لیے اللہ نے بادشاہت والی آیت نازل. اللہ جو بات ہوتی ہے نا اس سے ہی بالکل ریلیٹڈ بات کر کے بتا دیتے ہیں کہ کس بات کا غرور ہے تمہیں، اپنے سربراہی کا، اپنے سرداری کا، اپنی بادشاہی کا. تمہارے اوپر ایک اور بادشاہ بیٹھا ہے، اور وہ بادشاہ ایسا ویسا بادشاہ نہیں ہے، وہ تمام زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو کچھ ہے اس کے لیے، تو تم بھی اس کی کے ہو. اور وہ جب وہ تمہارے معاملات پر کیا ہے، وہ بھی گواہ ہے. جو تم ایمان والوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہو، اللہ اس کا کیا ہے، گواہ ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق. ان بے شک الذين وہ لوگ جو فتنوا جنہوں نے آزمائش میں ڈالا، فتنے میں ڈالا، کس کو؟ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو. یہ اللہ رب العزت اب کہاں پر آ گئے؟ مکہ کی بات ہو رہی، یہ واقعہ بیان کر کے ایمان والے مکہ والوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو کیا کیا جا رہا تھا، آزمایا جا رہا تھا. صرف مرد نہیں بلکہ عورتیں بھی اللہ نے سیپریٹ بیان. حضرت سمیہ شہادت دے دی گئی ان کو، حضرت یاسر ہیں، حضرت خباب بن ارت ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں. کتنے سارے صحابہ اکرام کو کس قدر ان لوگوں نے کیا کیا، پریشان کیا. اللہ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں، آزمائش میں ڈالا ایمان والے مردوں اور ایمان والے عورتوں کو، ثم پھر لم یتوبو، لم نہیں یا وہ واولکن سب نے توبہ کی، فلہم پھر لا لیے ہم ان کے، پھر ان کے لیے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب. جس نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو فتنے میں، آزمائش میں یعنی کسی مشقت میں ڈالنے کے بعد توبہ نہیں کی ہوگی، اللہ نے فرمایا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ اور لا لیے ہم ان کے لیے عذاب الحریق، جلنے کا عذاب ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان بے شک الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور ان سب نے عمل کیے نیک، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری تا وہ جاری ہے، بہتی ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے، من سے تحت نیچے، ہاں اس کے نیچے سے، الانہار نہریں. تحت کا اپوزٹ فوقا، فوقا اوپر، تحت نیچے.
ज़ालिक अल फौजुल कबीर, ये है अल फौज कामयाबी, अल कबीर बड़ी कामयाबी, ये है बड़ी कामयाबी। इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, इन्ना बेशक बतश पकड़, रब्बिका आपके रब की, लशदीद ला लामे ताकीद है, यकीनन शदीद बहुत सख्त है, बेशक पकड़ आपके रब की बहुत शदीद है। इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद, इन्ना बेशक वो अल्लाह, हुआ वही, युब्दि वो इब्दा करता है, वो इब्तिदा करता है, वही शुरू से बनाता है, व युईद और वो इयादा करेगा, रिपीट करेगा, वही लौटाएगा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अजीजुल हमीद की पूरी तारीफ बयान की गई है। चलें रिपीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही इन्नहु व युब्दिउ व युईद, बेशक वही पहली बार पैदा करता है और वही दोबारा लौटाएगा, यानी दोबारा पैदा करेगा। वह हुवल गफूरुल वदूद, व और हुआ वो अल गफूरु बहुत बख्शने वाला, अल वदूद बड़ा मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला है, वही बख्शने वाला और चाहने वाला है। यानी अभी अल्लाह ने फितन आजमाइश की बात की ना, कि अल्लाह के बंदों को, ईमान वाले बंदों को जो क्या करते हैं, मशक्कतों में, फितनों में, आजमाइशों में डालते हैं, अल्लाह उनको क्या दे रहे हैं, एक राह दिखा रहे हैं कि अब भी तौबा करो, अपने रब की तरफ आ जाओ, वो अल्लाह कैसा है, बख्शने वाला, बड़ा मोहब्बत करने वाला, अल-वदूद है। और वो अल्लाह कैसा है, जुल अर्शिल मजीद, जुल जू वाला, अल अर्श, अर्श यानी अर्श यानी तख्त, अल मजीद शान वाले अर्श का, अर्श वाला है, बड़ा मजीद यानी कि बहुत शान है, उस तख्त की भी अपनी एक शान है। और यकीनन क्यों ना हो, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको अपना तख्त बनाया तो उसकी तो अपनी शान होगी। तो अल्लाह फरमा रहे हैं शान वाले अर्श वाला है, यानी शान वाले अर्श का मालिक है। फ़आलुल लिमा युरीद, फ़आल फ़ाइल का सुपरलेटिव डिग्री है, यानी जैसे फ़आल यानी बहुत करने वाला है, कर गुजरने वाला है, लिए मा जो उसके लिए जो युरीद या वो इरादा करता है, जो भी वो इरादा करता है उसको कर देता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो खूब करने वाला है उसको जो वो चाहता है। हल अता का हदीसुल जुनूद, हल क्या, अता आई का आपके पास, हदीस खबर, बात, अल जुनूद लश्करों की। अब लश्कर किसके, फिरऔन व समूद, क्या आई आपके पास खबर या बात लश्करों की, फिरौन के लश्करों की और समूद की, यानी फिरौन को देखो, समूद को देखो, कैसे बड़े बड़ी सल्तनतें थी, कैसे बड़े बड़े ये बादशाह बने फिरते थे। बल बल्कि अल्लज़ीना कफरू फी तकज़ीब, बल्कि अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फी तकज़ीब वो तो झूठ में पड़े हुए, यानी झुटलाने में लगे पड़े हैं, वो तो उनका शेवा ही ये बन चुका है कि वो हर आने वाली हक को क्या कर रहे हैं, झुटलाते चले जा रहे हैं। वल्लाहु और अल्लाह, मिन वराइहिम मुहीत, और अल्लाहु अल्लाह, मिन से वरा पीछे, हिम उनके, उनके पीछे से, मुहीत घेरने वाला है, यानी अल्लाह उनके पीछे से उनको घेर लेने वाला है। पीछे से मतलब यानी उनको अभी मौका दिया हुआ है, कुछ वक्त आएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी पकड़ कर लेगा। बल हुआ कुरान मजीद, बल्कि हुआ वो तो कुरान मजीद, ये भी क्या है, कुरान बड़ी शान वाला है, कुरान भी बड़ी शान वाला, उसका अर्श भी बड़ी शान वाला, और वो तो खुद है ही शान वाला। तो जिसने किताब नाजिल की वो तो उसकी भी अपनी एक शान है, बल्कि वो तो कुरान है मजीद, यानी बड़ी शान वाला, फी लौह महफूज। और ये कुरान कहाँ से अखज किया गया है, लौहे महफूज में महफूज है। कोई देखें वो चीज जिसकी ओरिजिनल कॉपी हम तक आई नहीं है, वो ओरिजिनल कॉपी तो लौहे महफूज है, लोहे महफूज में, तो कहाँ से इनकी कोशिशें उसको मिटाने की पूरी हो सकती है। समझ रहे हैं आप लोग, अल्लाह ने ऐसे ही नहीं हिफाजत का जिम्मा लिया, अल्लाह के पास तो उसका ओरिजिनल मटेरियल है, हम तो फोटो कॉपी यूज कर रहे हैं। तो जब तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को नहीं खत्म कर सकते, जब तक आप उसकी कितनी लाखों फोटो कॉपी को बर्बाद करते, कोई फायदा ही नहीं। लोग क्या करते हैं, अभी कुछ पिछले महीने की बात है ना, उन्होंने कुरान की कॉपी को वो जलाने की कोशिश की थी, और वो पूरा कार में लेके जा रहा था, फिर अल्लाह ने ऐसा किया कि उसकी कार ही क्या हो गई, पूरी जल गई, खत्म हो गया वो वहीं पे, पिछले लास्ट मंथ की बात है।
تو قرآن کو لوگ مٹانا چاہتے ہیں, اس کے میسج کو آگے نہیں پہنچانا چاہتے. اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے, یہی مٹا لو گے نا, لوح محفوظ مٹا سکتے ہو, تمہاری تو پہنچ کیا, تمہاری تو سوچ سے بھی بہت بعید ہے وہ چیز. تو اللہ نے فرمایا یہ قرآن کریم, قرآن شان والا قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے. یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, اپنی صفات, خوبصورت صفات بیان کر کے کہ تمہارا رب چاہنے والا, مغفرت کرنے والا ہے, تو کیا کرو, اس کی طرف رجوع کرو, لوٹو. تمہارے رب کی یہ شان ہے کہ اس کا عرش ہے, اور اس کا عرش بھی بڑا شان والا ہے. وہ جو چاہے کرنے پر قادر ہے, تمہیں معاف کرنے پر قادر ہے, تمہیں بخشنے پر قادر ہے, یا تمہیں سخت سزا دینے پر بھی قادر ہے. کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ جھوٹے لوگ پہلے بھی گزر چکے, فرعون اور سمود کے لشکروں جیسے لوگ, کیا ہوا معاملہ ان کا, تباہ ہو گئے. تو جو لوگ جھٹلانے پہ لگے ہوئے ہیں ان کا بھی بالآخر, یا بیچ بیچ میں اگزامپل دیے ہیں, اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا انجام کیا ہوا, اللہ اگزامپل دیتے ہیں اور کہتے ہیں عقل والے صرف ایک ہنٹ دو تو سمجھ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا کہ آپ ہلکی سی بات کہیں اور جن کے پاس عقل ہوگی وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ فرعون کا ذکر کیوں کر رہے ہیں, بڑا بادشاہ بنا پھرتا تھا, تباہ کر دیا اللہ نے. سمود بڑے پتھر اور پہاڑ سے رہتے تھے, تباہ کر دیا اللہ نے. تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی بڑے بڑے جھوٹے پہلے بھی گزر چکے ہیں, اللہ نے ان کے لیے کچھ نہیں رکھا, تباہی تھی ان کے لیے. اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ جھٹانے میں ہی لگے ہوئے ہیں, اللہ کیا سمجھتے ہیں ان کو, ان کی کوئی پکڑ نہیں ہونے والی. اللہ رب العزت کو پیچھے سے آ کر گھیر لے گا. اور یہ قرآن جس کی تکذیب کر رہے ہیں, جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں, وہ تو کیسا شان والا قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہے. چلے ریپیٹ کریں اس کا اپنے سورہ میں ماشاء اللہ. اگر جان پر بن آئے تب بھی ایمان نہ چھوڑے, اللہ سے استقامت مانگے ایمان پر کہ اللہ ایمان دیا ہے تو اب کفر کی طرف نہ پلٹا. اتنا اتنا مشکل کر دے ایمان مطلب کفر کی طرف جانا, جیسے گائے سے نکلا ہوا جو دودھ ہے وہ اس کے تھن میں جیسے دوبارہ جانا مشکل ہے, محال ہے, یا انگوٹھی میں سے اونٹ کا پاس ہو جانا جتنا محال ہے, اللہ اتنا ہی محال کر دے ہمارا کفر کی طرف جانا. سوئی کے ناکے میں سے, سوئی کے ناکے میں سے انگوٹھی میں, وہ ہم واقعہ بھول گئے. وہ جو ایک تھا نا, وہ اس نے کہا تھا کہ اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کیا کرو, انگوٹھی کے اندر میں سے گزار کر دکھاؤ. کیا تھا بتائیں گے آپ لوگوں کو جب آگے انشاءاللہ. یعنی آزمائش تو مقدر ہے, تو آزمائش کے ڈر سے ایمان کو چھوڑ دینا سب سے بڑی بے وقوفی ہے, نادانی ہے. کہ آزمائش تو ایسے بھی آنی ہے ویسے بھی آنی ہے, تو اگر آزمائش ایمان کی خاطر آ رہی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے مجھے اس قابل تو سمجھا کہ ایمان کی راہ میں آزمائش. آزمائش دنیا کی راہ میں آ جائے تو بندہ دے دیتا ہے سارے ٹیسٹ, لیکن ایمان کی راہ میں آتی ہے تو ایمان چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگتا ہے, یا اس کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آزمائش آئے تو ایمان میں تو اور بڑھوتری ہو جانا چاہیے کہ اللہ مجھے اس قابل تو تم نے سمجھا کہ میں ایمان کی خاطر آزمائی. اور ہاں, ایمان والوں کو کسی کا مذاق اڑانا, ہاں دیکھیں ہم اگر کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کریں, ورنہ ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کسی کے اوپر ہنسیں. اگر ہم اتنی طاقت یا استطاعت یا حکمتیں نہیں رکھتے کہ ہم کسی کی اصلاح کر سکیں, تو بیٹر یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ ان کو سدھار دے اور ہمیں بھی ساتھ میں سدھار دے, ہے نا. ہم کسی کے اوپر ہنسیں, اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ بندہ جب کسی کے اوپر کسی معاملے میں ہنستا ہے تو بالآخر وہ اس کام میں مبتلا ہو جاتا ہے, جس کے بعد اس کے اوپر ہنسائی ہوتی ہے, اس کا مذاق بنایا جاتا ہے. ہم نے دیکھا نا کافر مومنوں کی مذاق اڑایا کرتے تھے, اور ایمان والوں کو اللہ نے قیامت میں کیا کیا, ان کے اوپر ہنسوایا کہ دیکھو تم نے یوں ہم پر ہنسے تھے, آج وہ دن ہے کہ ہم تم پر ہنس رہے ہیں. اور جی یعنی کہ ہاں ہاں ہاں
تو جب بھی کوئی بات آئے نا یہاں پر کہ یہ ایگزامپل یا وہ ایگزامپل، اس میں اپنے آپ کو تلاش کریں، نہ کہ دوسروں کو، کہ وہ فرعون تھا تو وہ تو ہمارے زمانے کا فرعون تو یہ ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے جج کرنے کا کام کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی بہت بڑے فرعونی لوگ ہیں. یہ ہمارا ہم ججمنٹ پاس کرنے والے کوئی ہے ہی نہیں پہلی بات. تو کبھی بھی کسی اور کو اوپر نہ دیکھیں، ہم دیکھیں ہم کتنے بڑے فرعون، ہم کیسے اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو جو بھی ریفلیکشن ہونا چاہیے اپنی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی طرف. اور بار بار پلٹو، بار بار رجوع کرو. جب کوئی خطا ہو جائے، اللہ بڑا محبت کرنے والا ہے، اور محبت کرنے والے کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے دور ہو جائے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے. اگر خطا ہو جائے معافی مانگے، توبہ کرے. اللہ غفور ودود ہے، محبت کرنے والا، بخشنے والا. اور ہاں، اللہ رب العزت کی ڈھیل کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. یہ رضامندی کی نشانی نہیں ہے. اگر ہم گناہ میں مبتلا ہیں، اگر ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے مجھے مہلت دی ہے کہ میں توبہ کر لوں. اللہ نے مجھے مہلت دی ہے، ڈھیل دی ہے کہ میں جو ہوں اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آؤں. تو اللہ کی ڈھیل کو کبھی بھی اس کی رضامندی نہ سمجھے. اور ہاں، قرآن کے میسیجز کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. ہاں، البتہ قرآن کے اندر یہ صفت اور طاقت ہے کہ وہ بندوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. اب بندے کی نیت کے اوپر ہے وہ کس حساب سے آیا اس کی طرف. اگر وہ اس کے اندر کوئی چوں چرا کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو ہی جائے گا. اور اگر وہ ہدایت کی نیت سے آیا ہے تو یقیناً قرآن اس کو تبدیل کرے گا. تو جب قرآن اوپن کریں، جسٹ ہیو دا انٹینشن آف ہدایہ، اور اس کے بعد باقی ساری چیزیں مل جائیں گی. ہدایت کی ہی نیت سے قرآن کو کھولا کریں کہ یار اب جو بھی ہدایت ہے اس میں موجود ہے وہ مجھ میں اتار دے، مجھے اس پر عمل پیرا کر دے. اور ہر انسان کو، ہاں ہاں، سب کی دکھتی رکھ پتا ہے اس کو، شیطان کو. بالکل. شیطان ایمان والوں کو الگ طریقے سے بھڑکائے گا. کافروں کو تو خیر اس کو زیادہ محنت کرنے کی، وہ تو بھائی پہلے کفر پر. ایمان والے بھی الگ الگ لیول کا ایمان رکھتے ہیں نا. کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا عمل زیادہ ہے، ہر کسی کو الگ طریقے سے آزماتا ہے. اب وہ جو کون تھے، آئی تھنک عبد القادر جیلانی تھے نا، جو ان کے پاس آ گیا اور کیا کہا کہ تم نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی نمازیں پڑھی کہ اللہ نے تمہاری ساری نمازیں معاف کر. تو کہا کہ اچھا، حضرت حسن حسین اور جو اللہ کے صحابہ ہیں ان کی تو نمازیں معاف نہیں ہوئی کہ وہ سجدے میں ہی شہید ہو رہے ہیں، اور میری نمازیں معاف ہو گئیں. یقیناً تو شیطان انہوں نے اٹھا کے ایک پتھر مارا. تو اب دوسرے طریقے سے آ گیا. ہاں اور اب دوسرے طریقے سے آیا، کہا آج تو تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو پھر دوسرا پتھر کھینچ کے مارا. بولتا میرے علم نے بچایا، مجھے میرے اللہ نے بچایا. علم تو اسی کی طرف سے ہے. یعنی کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے بہکانا ہے، کس طریقے سے. اب وہ شرک کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرے گا تو یہ تھوڑی بولے گا چل چل شرک کر لیتے ہیں. شرک کرنے کا تھوڑی بتائے گا، وہ تو پہلے اس کی حرمتیں بتائے گا. دیکھو تم سے یہ فائدہ ہوگا. ٹوتھ پک سے اسٹارٹنگ ہوتی ہے بدعت سے، اور وہ بیمبو بن جاتا ہے. ہم نے کوئی اسٹوری دیکھی تھی نا، وہ بیمبو کیسے بن گیا؟ کیونکہ وہ ٹوتھ پک تھی اور وہ بڑھتے 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 وہ بڑا بامبو بن گیا. یعنی لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کس چیز کی کس وجہ سے یہ پوجا کر رہے ہیں، یا کس مطلب کوئی سلطان، کوئی دلیل، کوئی وہ نہیں ہے. اعمال کا وسیلہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کی مغفرت کا. ہاں، قرآن از دا بیسٹ وسیلہ. قرآن سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں. اللہ نے اس کو لٹکتی ہوئی رسی کا ہے جس کا ایک سرا اللہ اور اس کے بندے کے ہاتھ میں دوسرا سرا. تو یہ سب سے بہترین وسیلہ ہے. اگر اللہ کی طرف پہنچنا ہے تو قرآن کو پڑھیں. اللہ خود کیا کر دیتا ہے، ذہنوں کو کلیئر کر دیتا ہے. اللہ خود بتا ہے. دیکھیں قرآن اپنے آپ میں اتنی
بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تو کوئی انسان بیزار ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کو پختہ کر دے. توبہ والا وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے نا. ہاں توبہ کا وہ جو تھا اللہ نے کیسے, اللہ دیکھے بہت بخشنے والا ہے. اللہ رب العزت سے یقینی اگر پکی توبہ ہوتی ہے تو وہ معاف کرتا ہی ہے. موسیٰ, ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب موسیٰ علیہ السلام کے پوری وہ جو کمیونٹی تھی نا, انہوں نے سب کو, وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور اللہ سے دعا کی. اللہ رب العزت نے کہا دعا قبول نہیں ہوگی. ایک بندہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے, ایک سجدہ مجھے نہیں کیا اس نے, اور وہ اتنا سرکش ہے, راتوں کو خلوتیں اس کی پاک نہیں, تنہائیاں اس کی پاک نہیں ہیں, اور بہت بڑا گنہگار ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو بندہ 40 سال سے گناہ کر رہا ہے اس کی تنہائی پاک نہیں, ذرا کھڑے ہو جاؤ. اب وہ بندہ گھبرا گیا, اس نے کیا کیا, اپنے منہ پہ چادر ڈال دیا اور رونا دھونا اندر ہی اندر, کیونکہ یہاں پر تو اتنے سارے لوگ ہیں, کوئی مجھے دیکھ لے گا, تو اندر ہی اندر سسکیاں دل ہی دل میں کہ یار اب 40 سال سے پردہ رکھا, آج کیوں بے پردہ کرنا چاہتا ہے. میں آج سچی پکی توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا, کوئی گناہ نہیں کروں گا. اب اتنی تھوڑی, یہ روتا رہا گڑگڑاتا رہا, روتا رہا گڑگڑاتا رہا. تھوڑی دیر بعد دیکھ رہے کہ بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ ابھی تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا ہے اور بارش بھی کر دی تو نے, اس کا کیا مطلب. تو کہا وہ جو بندہ جس جو گناہ کرتا تھا اس نے مجھ سے صلح کر لی, اس نے مجھ سے توبہ کر لی, اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. تو ہم نے جب اس کا اتنے سالوں تک پردہ رکھا تو ہم آگے بھی اس کا پردہ رکھیں گے. یعنی اللہ کتنا ستار ہے نا, کیسے عیبوں پر پردہ. سوچے نا اگر ہم سوچے کہ ہمارا ایک گناہ جو ہمیں برا لگتا ہے وہ لوگوں کے سامنے ڈسپلے پر لا دیا جائے تو ہم تو اپنے گھروں میں بند ہو جائیں, کسی کے منہ کے سامنے نہیں آئے کہ میرے سامنے لوگوں نے یہ میری کرتوت کو دیکھ لیا. اور اللہ کیسے پردہ رکھنے والا ہے. وہ جو پچھلی امتوں پر یہ جو بوجھ تھا کہ ان کے گناہ ان کے دروازوں پر لکھ دیے جاتے تھے, سوچے اللہ ہمارے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں کرتا. تو کتنا رحیم, کتنا ودود, کتنا غفور ہے وہ اللہ, کتنا ستار ہے, کتنے عیبوں کو چھپانے والا ہے اللہ. تو کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ کی ذات سے کبھی بھی اس کی. اللہ ان کو یہ سٹوری سنائیے گا. بڑھاپے میں ہو جاتا ہے انسان. ہم لوگ دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك, والفهم له والمعرفة بمعانيه, والنظر في عجائبه, والعمل بذلك ما بقيت, إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري, اللهم ارحمني بالقرآن العظيم, واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت, وعلمني منه ما جهلت, وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن, وزين أخلاقنا بالقرآن, ونجنا من النار بالقرآن, واغفر لنا ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اغفر لنا بالقرآن,
اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن. اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم طهر قلبي من النفاق وطهر طهر عيني من الخيانة. اللهم لا تجعلنا من الكافرين. اللهم لا تجعلنا من المشركين. اللهم لا تجعلنا من الفاجرين. اللهم لا تجعلنا من الفاسقين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بآيات وذكر الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا.